تو سب سے پہلے سمجھیے کہ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ تو عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے؟ 4۔ کون کون سے؟ عمرے کی نیت کے ساتھ احرام، دوسرا طواف، تیسرا صفا مروہ کے ساتھ چکر، اور چوتھا سر منڈوانا۔ سر منڈوا کر احرام کی پابندیاں ختم ہو۔ اب پہلا کام آ جائیے، پہلا کام عمرے کا کیا ہے؟ احرام۔ اب پہلی چیز احرام کیا ہے؟ احرام 2 چادریں، شلوار کی جگہ پر ہی چادر اور قمیض کی جگہ پر بھی کھلی چادر بغیر سلی۔ عمرے کی پہلی چیز احرام، احرام کی پہلی چیز لباس۔ احرام 2 کپڑوں کا نام ہے، شلوار کی جگہ پر بھی چادر اور قمیض کی جگہ پر بھی چادر۔ دوسری چیز کہ احرام باندھنا کب ہے؟ احرام باندھنا کب ہے اور احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ حضرات جب ایئرپورٹ جائیں گے تو ایئرپورٹ جانے سے پہلے غسل کریں، احرام کی نیت سے غسل کریں۔ نہ کریں تو یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو احرام کا ثواب اس سنت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ایئرپورٹ آپ پہنچ گئے، سامان اور یہ سارے مراحل سے جب آپ گزریں گے تو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے آپ احرام پہن لیں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور جب ان 2 رکعت نماز کا سلام پھیریں بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو یاد کریں، پکا کریں، اور بلند آواز سے 1 بار تلبیہ ضروری ہے اور 3 بار پڑھیں تو مستحب ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار پڑھنا بہتر ہے، البتہ 1 بار اس وقت پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ لیکن اگر یہ یاد نہ ہو تو یہی دعا، یہی نیت اپنی زبان میں کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، پنجابی میں اللہ میں عمرے کی نیت کی ہے، قبول کر لے، ان سو کا کر۔ اب اس کے بعد احرام کی پابندیاں سن لیجیے۔ احرام کی پابندیاں چند طریقوں کی ہیں۔ ایک ہے احرام کی پابندی لباس کے اعتبار سے۔ احرام جب پہن لیا تو سلا ہوا کپڑا اب پہننا اس کے لیے ممنوع ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح احرام کے اندر مرد کے لیے سر اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ننگا رکھنا ضروری ہے۔ ابری ہوئی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو انگوٹھا ہے وہاں سے لے کر جوڑ تک اس ہڈی کو ننگا رکھنا کی ہڈی ہے۔ اس ہڈی پہ جوتے کی جراب کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ نشاندہی کر دیں پاؤں جی، جو ہڈی ہے اس ہڈی کو احرام کے اندر خالی رکھنا، یہاں کوئی یعنی کہ جوتے کی کوئی بناوٹ نہ آئے، جراب نہ آئے، موزہ نہ آئے، یہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے لباس کے اعتبار سے۔ اسی طرح احرام کی کچھ پابندیاں معاملات کی ہیں کہ احرام کے اندر میاں بیوی والے معاملات حرام ہو جاتے ہیں، عملاً بھی حرام ہیں اور زبانی طور پہ بھی کیا ہے؟ حرام ہیں، وہ ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح احرام کے اندر چند چیزوں کا استعمال ممنوع ہو جاتا ہے، جس کو بنیادی طور پہ ہم یوں کہیں کہ احرام میں زیب و زینت اختیار کرنا، یہ احرام سے پہلے ساری چیزیں کرنے، بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ لینے چاہیے، اور جب غسل کیا ہے، احرام پہنا ہے، ابھی تک نیت نہیں کی تو خوشبو بھی لگا لے، بلکہ سنت ہے اس وقت خوشبو کا استعمال۔ لیکن جب تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ ان میں ایک پابندی کیا ہے کہ اکثر منڈوانے تک خوشبو، یہ جو پابندیاں آپ کو بتا رہے ہیں حج میں ہو یا عمرے کا احرام، کب سے کب تک ہے؟ نیت سے لے کر سر منڈوانے تک، یہ ساری چیزیں
اجازت نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طرح احرام کے اندر بال کاٹنا، احرام کے اندر ناخن کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور وہ بات جو انسان کے کاٹنے کی نیت کے بغیر گر جائے، مثلا کل کر رہا ہے، مثلا وضو کر رہا ہے اور بالوں کو مل رہا ہے، تو اس ملنے کی وجہ سے جو بال گرے ان کی بھی اجازت. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے داڑھی کو تیل لگانا شروع کریں. تیل لگائیں گے اس کا بنیادی اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر داڑھی کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح حالت احرام کے اندر صرف ایک چادر میں رہنا ہے جو شلوار کی جگہ استعمال ہوگی. اس کے علاوہ کسی قسم کا سلا ہوا کچا یا کوئی بھی چیز سلی ہوئی کو حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے. اسی طرح احرام کے اندر ضروری ہے کہ سر اور پاؤں اٹھ کر یہ ننگی رہے. احرام کے اندر خوشبو کا استعمال کسی بھی صورت میں، مثلا ایک ہے کہ خوشبو لگانا، ایک ہے خوشبو والی چیز کو ہاتھ لگانا. کتنے کام تھے؟ پہلا کام احرام سمجھ رہے ہیں، احرام کا لباس، احرام کی پابندیاں اور احرام کے اندر کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، وہ چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں. اب اگلا کام ہے طواف. یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہاں احرام یہ سب سے آسان اور سب سے محفوظ طریقہ احرام کا لگا ہے، وہ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، نوٹ فرما لیں. یہ چادر لی، اس کو یہاں برابر کر لیں، تقریباً ایک بالش آپ چھوڑیں اور اس کے بعد ان دونوں کپڑوں کو یوں کیجیے. آپ نے دیکھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. پہلے یوں برابر کریں، دونوں ملائیں اور یہ کونا ادھر سے اور یہ جو اندر والا کونا ہے اس کو ادھر سے نکال دیں. دیکھا آپ نے کیا کیا؟ اس کونے کو اندر ڈالا اور دوسرے کونے کو باہر نکالا. اب اس کے بعد اس کو ملائیں اور ملا کر اس کو گول بند دیں. ساری سائڈوں سے برابر بند دیتے جائیں. اب آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. یہ اس طریقے سے بن گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بینڈ نہیں ہے، اس کو کوئی کھینچے، جس طرح شلوار کھینچنے سے کھل نہیں سکتی، یہ اسی طرح پکا ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. اب یہ جم کیا ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ٹکڑا ہے نا، اس کو ادھر کریں اور یہ جو کونا ہے اس کو یہاں سے اتنا ہی باہر نکال دیں. اب اس کے بعد اس کو ملا کے اب اس کو ڈال دینا شروع کریں. بالکل آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہاں لاکھوں لوگوں میں سب سے محفوظ طریقہ، سب سے پکی چادر اس سے بہتر کی بات ہے اوپر والی چادر. اسی طرح ہی وہ چادر ہوگی جب آپ طواف نہیں کر رہے، اس سے پہلے تو اس کا یہی طریقہ جیسے ہم عام چادر پہنتے ہیں، اللہ آپ سب کو نصیب کرے تو یہی. لیکن جب طواف کریں گے اس وقت احرام میں طواف کے اندر احرام کے پہننے کا طریقہ اوپر والی چادر کا ایک خاص ہے جس کو کہتے ہیں استباع. استباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائیں کندھے کو حالت طواف کے اندر ننگا کرنا کا یہ طریقہ ہے. یہ کندھا نکل گیا، البتہ طواف کے اندر آپ دیکھیں یہ جو کونا ہے نا، یہ کونا احرام کا، اس کو کوشش کریں کہ اس کے اندر ڈالنا. یہ احرام کا یہ جگہ ہے، اس کے اندر ڈالیں. اب رفت کے اندر یہ جو پلو ہے یہ نیچے نہیں آئے گا. عمرے کا دوسرا عمل کیا ہے؟ طواف ہے. یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں. مسجد حرام میں داخل ہونے کا طریقہ، طواف کا طریقہ. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بار بار دیکھنا نصیب کرے. جو خانہ کعبہ ہے، آپ اس مسجد کے حال کو سمجھیے. اس کے کتنے کونے ہیں؟ 4. خانہ کعبہ کی عمارت اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے ایک سائڈ کے اوپر دو کونے ہیں، ایک سائڈ پر گلائی ہے کیونکہ حدیث بھی کعبہ کا حصہ ہے. تو کعبے کی حدود
وہ کالے غلاف والے چکور عمارت میں نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کی حدود جس طرف بنانا لگا ہوا ہے، نظام رحمت ہے، اس سے آگے جو دیوار ہے وہاں تک ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک طرف سے دو کونوں والا ہے اور دوسری طرف سے گولائی میں ہے۔ اسی مسجد کے ہاتھ میں ہم کیا سمجھیں، خانہ کعبہ کی عمارت، تو اس سائڈ میں کیا آئے گی، گولائی، اور اس سائڈ میں کیا آئیں گے، دو کونے۔ عربی کے اندر کونے کو کہتے ہیں رکن۔ خانہ کعبہ کے یہ جو دو کونے ہیں، یہ اور یہ، ان کے نام ہیں۔ اس کا نام ہے رکن یمانی۔ اس کی نشانی آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوگی کہ غلاف کعبہ کچھ جگہ سے ہٹا ہوا ہے، یعنی وہاں سے خانہ کعبہ کی براہ راست دیوار نظر آتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، رکن یمانی۔ اور یہ جو دوسرا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن حجر اسود۔ اس کونے کے اندر چاندی کے خول میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اب جب حج کا عمرہ کرنے والا طواف کے لیے مسجد حرام میں جائے گا تو وہ کیا کرے گا، سمجھیے، وہ آئے گا اور رکن یمانی سے جب گزر جائے گا، گزر کر آگے کس کی طرف چلے گا، حجر اسود والے کونے کی طرف۔ تو اس سے کچھ پہلے، اس کونے سے پہلے پہنچ کر ایک کام تو کیا کر لے، کندھا ننگا کر لے، جیسے ابھی کر کے دکھایا، دایاں کندھا کیا کر لے، احرام سے نکال لے۔ دوسرا کام استقبال۔ استقبال کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر یہ خانہ کعبہ ہو اور اس کونے میں حجر اسود ہے اور یہاں آنے سے پہلے کیا کیا، کندھا ننگا کر لیا، اب استقبال کرنا ہے۔ استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور جیسے نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور طواف کی نیت کر لے۔ طواف کی نیت کر کے پہلے نیت کر لے، ساتھ جب کے طواف کر رہا ہوں یا اللہ صاف کرتا، ٹھیک ہے۔ اور عربی کے اندر اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ استقبال ہو گیا۔ اب جب حجر اسود سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، عام طور پر وہاں رش ہوتا ہے، انسان حجر اسود پہ جائے تو دھکا دیے بغیر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور حاجی کیا کہتے ہیں، یہ حجر اسود کو چومنے کا حج جو ہے، حج کے ارکان، حج کے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے سے ہوگا، وگرنہ، اور حج کے اندر جو طاقت آئے گی وہ سنت کے مطابق اعمال سے آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک ماری تمہاری جا دیتا ہے بوسا کاٹ کا۔ قرآن پاک کے اندر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو آدمی احرام باندھ لے، حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی شروع کر لے، وہ گالی کر لے، وہ گناہ کا کام نہ کرے، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ یہاں تو ہوٹلوں پہ جھگڑا جائز نہیں، اور یہ جھگڑے سے آگے ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے ہیں، دھکے دے کر حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے یہ اعمال حرام ہیں۔ اس لیے اگر تو حجر اسود تک کسی کو دھکا دیے بغیر پہنچنا ممکن ہو تو اس خول کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اندر چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں ان پہ بوسہ دیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کونے کے سامنے جا کر، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس طرف سبز لائٹ ہوگی، جہاں پہ حجر اسود آئے گا وہاں مسجد حرام کی جو دائرے کی بلڈنگ ہے، پہلی بلڈنگ، پہلا دائرہ، اس دائرے کے اندر کیا آتی ہے، سبز لائٹیں آتی ہیں۔ جیسے ہی اس سبز لائٹ کے سامنے آئیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور دوبارہ جیسے پچھلے پہلے استقبال میں ہاتھ کو اٹھایا تھا اسی طرح سے ہاتھ کو اٹھانا ہے اور کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان کی ہتھیلیوں میں بوسہ دینا ہے۔
بوسہ دے کہاں دینا ہے؟ کوہروں پہ نہیں، انگلیوں پہ نہیں، کہاں؟ دونوں کی ہتھیلی پر، اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کے بعد اس طرح سے چلنا ہے کہ بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو اور بایاں کندھا دوسری طرف ہو۔ تو آپ عمرہ کر رہے ہیں تب، یعنی جس طواف کے بعد رمی ہے وہ طواف عمرے کے بعد رمی کرنی ہے، یعنی صفا مروا کے چکر لگانے ہیں، تو طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کر چلنا ہے۔ کیسے؟ کندھے، لیکن کندھے ہلانا سنت ہے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے۔ اگر کندھے ہلانے میں رش کی وجہ سے لوگوں کو کونی لگ رہی ہے تو بس اشارہ کرتے جائیں، کندھا جائیں، کونیاں نہ ہلائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد یوں چلیں گے اور چلتے چلتے حتیم کو اندر رکھ کر طواف کرتے ہوئے کہاں آ گئے؟ رکن یمانی۔ پھر دوبارہ جب اسی جگہ پہ پہنچیں گے پھر وہی عمل جو پہلے چکر کو شروع کرنے سے پہلے کیا، یعنی یہاں پہنچے حجر اسود کی طرف رخ کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے پھر دوبارہ بوسہ دینا ہے۔ یوں ہر چکر کے بعد، تو چکر کتنے طواف کے؟ 7۔ تو بوسے یعنی استعلام کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ پھر چکر شروع کرنے سے پہلے بھی، طواف شروع کرنے سے پہلے بھی، اور 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد بھی کل کتنے ہو گئے؟ 8۔ وہ جو پہلا ہے حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے چومے بغیر یہ پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کر، یہ بات کی نیت ہے، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ یہ ہے بالکل استعلام کی طرح، البتہ استعلام میں بوسہ ہے اور اس میں بوسہ نہیں ہے۔ کتنے چکر ہو گئے؟ پورے 7۔ ان 7 چکروں میں جو عمرے کا طواف ہو اس میں پہلے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ کندھے اکڑا کر چلنا ہے، اور باقی 4 چکروں میں عام روٹین پر چلنا ہے۔ ان کے اندر جو حاجت ہے بندے بندے عاجزی کے ساتھ رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ طواف کے اندر سب سے بہترین ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں، 3 کام۔ پہلا کام 2 رکعت صلاۃ الطواف۔ یہ نماز حکم کے اعتبار سے واجب ہے، وقت کے اعتبار سے نفل ہے۔ حکم کے اعتبار سے واجب کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، وقت کے اعتبار سے نفل جن اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر طواف کی یہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب تک نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اس دوران طواف مکمل ہو تو یہ 2 رکعت ابھی نہ پڑھیں، اگلا کام کریں، صفا مروا کر لیں، جب مغرب کی اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں یا نماز کے بعد پھر یہ 2 رکعت نماز ہے صلاۃ الطواف، اس کو پڑھ لیں۔ تو طواف کے 7 چکروں کے بعد کتنے کام؟ 3 کام۔ پہلا کام 2 رکعت صلاۃ الطواف۔ اگر آپ نے رات کو طواف شروع کیا ہے، تہجد میں طواف کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی طواف کے اندر، وہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی۔ تہجد کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہو جائے اور پھر طواف مکمل ہو تب نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ پوری مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا کام، خوب سیر ہو کر آب زمزم۔ کتنے کام ہو گئے طواف کے بعد؟ 2۔ تیسرا کام دعا، جتنی مانگ سکتے، جتنی مانگ سکتے۔ 3 کام کرنے کے بعد اب صفا کی طرف جانا ہے۔ وہاں آپ کو بتانے والے بھی بتائیں گے، لکھا ہوا بھی ہے الی صفا، اردو میں لکھا ہوا ہے صفا کی طرف۔ تقریباً یہ جیسے ہی یعنی کہ طواف مکمل ہوتا ہے تھوڑا سا ایسے چلتے جائیں، آگے وہ راستے آ جاتے ہیں صفا کی طرف جانا۔ جب آپ صفا پہ جائیں گے نا تو آپ اس ہائٹ پہ جب جائیں گے نا آپ کو بالکل آپ یوں سمجھیے حجر اسود کے سامنے، صفا سے آپ کعبے کی طرف رخ کریں گے تو سیدھا کس جگہ کی طرف رخ ہوگا؟ اب 9ویں بار دوبارہ استعلام ہے،
9ویں بار پورا ولی کتنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ استعلام مکمل ہو گیا، 9 استعلام 1 استقبال، یہ طواف اور عمرے کے اندر سمجھے۔ اب اس کے بعد صفا پہ آپ ہیں، اس طرف صفا سمجھ لیں اور اس طرف مروہ، اور یوں ہی سمجھ لیں صفا سے کیا مروہ پر ایک چکر ہو گیا، یہ گول چکر نہیں ہے کہ وہاں سے ایسے گھوم کے واپس صفا پہ آئے تو ایک، پھر گھوم کے دوبارہ آئے تو دوسرا، نہیں، صفا سے کیا مروہ پہ ایک، پھر مروہ سے آئے صفا پہ 2، پھر صفا سے گئے مروہ پہ 3، اور پھر مروہ سے آئے صفا پہ 4، یوں صفا سے شروع ہو کر 7واں چکر مروہ پہ ختم ہو جائے۔ البتہ جب بھی صفا پہ جائیں کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، اور اتنا مانگیں کہ 45 سال کے سارے ارمان زبان پہ آ جائیں، بقیہ جتنی زندگی ہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے، سارے ارمان آنسوؤں کے تڑکے کے ساتھ زبان پہ آ جائیں۔ البتہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ درمیان کے اندر صفا سے چند 100 فٹ چلنے کے بعد، 100 فٹ ہوگا یہ اپنی پنجابی چاٹ کو قلعہ پورن کے بعد سبز لائٹ اوپر آئی، مردوں نے جہاں تک وہ سبز لائٹ ہے یہ راستہ دوڑ لگا کر نہیں، ذرا درمیانی رفتار میں، عام دوڑ چلنے سے تھوڑی سی رفتار بڑھا کر یہ راستہ طے کرنا ہے، اتنی دوڑ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یہ یہاں بھی جائے۔ اب اس کے علاوہ صفا مروہ کا الگ سے کوئی عمل نہیں، اس کے علاوہ یعنی 7 چکر، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے استعلام، اور 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو یہ کام مکمل ہو جائے۔ اب اس کے بعد یا یعنی کہ بلیڈ سے کیا کریں، الگ کروا لیں، یہی اصل ہے، اسی کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بیان کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ راضی ہو جا ان سے، حلق کروانے والوں سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جڑے کینچی فرماویں، آپ نے فرمایا دعا دوبارہ کن کو دی؟ حلق کروانے والوں کو، یعنی بلیڈ چلانے والوں کو۔ پھر سائلین نے عرض کیا کینچی چلانے والے، للمقصرین، تو پھر تیسری بار بھی دعا کس کو دی؟ اور چوتھی بار کینچی والوں کو دعا دی۔ اب اس کے بعد جب حلق کروا لیا، عمرہ مکمل ہو گیا اور عمرے کی پابندیاں بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہی کام چاروں کے چاروں حج میں ہے، 3 کام ہو گئے۔